آیت نمبر 122 تا 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمنائیں کافی ہیں نہ اہل کتاب کی آرزوئیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا، اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد شیطان کی بہت ساری چالوں کا ذکر کیا کہ شیطان کیسے جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو جھوٹی امیدیں دلا کر ان سے گناہ کرواتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ جہاں پہ اللہ رب العزت برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کر کے ان کے انجام کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان کے اچھے انجام کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اور اہل کتاب کو جو ہے وہ متنبہ کیا کہ بھئی تم خالی امیدیں باندھ کے نہ بیٹھ جانا کہ بھئی چونکہ ہمارا فلاں سے ہماری نسبت ہے تو اس لیے ہم بچ جائیں گے، بلکہ عمل بھی کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور جنت ظاہر ہے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے باغات ہوں گے وہاں پہ کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر یہ انعام جو ہے وہ عارضی طور پہ نہیں ملے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جتنی مرضی زیادہ ہو جائیں، جتنی اچھی ہوں، آخر ایک دن وہ کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ لیکن آخرت میں ملنے والی نعمتیں بھی جو ہے وہ دائمی ہوں گی، ہمیشہ باقی رہنے والی ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہم پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ شیطان کا وعدہ کیا ہوتا ہے، دھوکے کا وعدہ ہوتا ہے۔ شیطان جتنی بھی امیدیں دلاتا ہے، جتنے بھی وعدے کرتا ہے، وہ سب کیا ہوتا ہے، محض دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے جو وعدے ہیں وہ سچ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کو انعامات دینے کے جو وعدے قرآن مجید میں فرمائے ہیں وہ بالکل سچ ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے متنبہ کیا ایمان والوں کو بھی اور اہل کتاب کو بھی۔ اس کے پس منظر میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مسلمانوں کا مکالمہ ہوا اہل کتاب سے، یہودیوں سے۔ یہودیوں کی رائے یہ تھی کہ ہم افضل ہیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں حضور علیہ السلام سے، اور ان کو کتاب بھی جو ملی ہے وہ بھی حضور کی کتاب سے پہلے آئی ہے، تو اس لیے ہم افضل ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ چونکہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، حضور جو ہے وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، حضور کی جو کتاب ہے وہ بھی آخری کتاب ہے، تو اس لیے ہم افضل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ نجات کے لیے نہ تو تمہاری امیدیں کافی ہیں نہ ان اہل کتاب کی امیدیں کافی ہیں، بلکہ عمل کرنا پڑے گا۔ نجات کا مدار کس پر ہے؟ اعمال کے اوپر ہے، کہ جو جیسے اعمال کرے گا اس کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا۔ اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ رب العزت اچھا بدلہ عطا کریں گے، اور جو برے عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو ظاہر سزا ملے گی۔ چنانچہ یہ مرض یہودیوں میں بھی تھا، عیسائیوں میں بھی تھا،
اور آج کل مسلمانوں میں بھی۔ یہودیوں کی رائے کیا تھی کہ جی صرف ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں یہودی کہتے تھے کہ صرف یہودی جائیں گے، عیسائیوں کی رائے تھی کہ صرف جنت میں عیسائی جائیں گے۔ اسی طرح ان کی یہ بھی رائے تھی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، کہ ہم جو ہے اللہ کے مقرب اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہے ہی کوئی۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کے دن ہر ختنہ جس اسرائیلی کا ہوا ہوگا اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ عیسائی کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے جو ہے وہ سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں، صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، اب جو ہے ہمیں کوئی برائی کوئی گناہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، ہم پکے جنتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اور یہی مرض آج کے مسلمان میں بھی ہے، ہر کسی نے جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ نسبت بنائی ہوئی ہے اور اسی نسبت کو کافی سمجھتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری چونکہ فلاں پیر کے ساتھ فلاں بزرگ کے ساتھ میری نسبت ہے تو اب مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جب ان کو نماز کی تلقین کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو فلاں پیر کے ساتھ تعلق ہے، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نمازیں تو تم لوگ پڑھو، مولوی لوگ پڑھیں، ہمیں تو فلاں پیر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو ہم تو انہی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح جو مختلف مسالک ہیں، مختلف فرقے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی یہ رائے ہے کہ چونکہ میرا اس فرقے سے تعلق ہے اس لیے میں تو پکا جنتی ہوں، اور میرے فرقے کے علاوہ باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی جو ہے وہ جنت میں نہیں جانے والا۔ تو یہ مرض آج کے مسلمان میں بھی ہے کہ وہ بس نسبتوں کو کافی سمجھتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اس نسبت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر رہے ہوتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی، عمل بھی کوئی نہیں کرتے اور اسی نسبت کو کافی سمجھتے ہیں کہ بس چونکہ میری فلاں بزرگ کے ساتھ فلاں جماعت کے ساتھ نسبت ہے تو اب جو ہے مجھے کوئی کام کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، نہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، چونکہ میری فلاں بزرگ کے ساتھ فلاں مسلک کے ساتھ فلاں جماعت کے ساتھ فلاں تنظیم کے ساتھ میں نے جو ہے وہ نسبت قائم کر لی ہے تو وہی کافی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ یہ امیدیں کافی نہیں، امیدیں کافی نہیں ہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ اچھا، یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اس آیت نے تو ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، اب تم بڑے جو پریشان ہو گئے صحابہ کرام کہ اب تم پھنس گئے، ہم تو نہیں بچیں گے، کہ ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ جس سے کبھی کوئی برائی نہ ہوئی ہو، کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر برائی کا ہر غلطی کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح ترمذی میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرز عمل منقول ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ایسا اثر ہوا جیسے ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس آیت نے مجھے تو پریشان کر دیا، اب میں کیسے بچوں گا؟ یہ ان حضرات کے حالات ہیں کہ جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نثاری امت میں سے جس نے بھی میرے اوپر کوئی بھلائی کی، کوئی احسان کیا، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابوبکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائیں گے۔ وہ اس آیت کے نازل ہونے پہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مطمئن کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری غلطیوں کا بدلہ تمہیں آخرت میں جہنم کی سزا کی صورت نہیں ملے۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ نہیں، بلکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہی ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان سے غلطی ہو اور اس کو اللہ رب العزت دنیا میں ہی اس کی سزا کے طور پہ کوئی تکلیف پہنچ جائے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور آخرت میں اس کا حساب چکتا ہو جائے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاکها، کہ جب بھی مومن کو کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا یجد له من دون اللہ ولیٰ ولا نصیرا، یعنی آخرت میں تم جو ہے ان نسبتوں کی وجہ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ نسبتیں، یہ تعلقات، یہ تمہارے جو نسب ہیں تمہیں یہ بچا نہیں پائیں گے اللہ رب العزت سے، بلکہ تمہیں تمہارے اعمال ہی جو ہے وہ نجات دلا سکتے ہیں، تمہاری یہ نسبتیں تمہیں نجات نہیں دلا سکتے۔ اور پھر تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے مزید اسی بات کی تاکید کر دی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ جو بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کرے گا ایمان کی حالت میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کا جو لفظ ہے
یہ بتا رہا ہے کہ نیک اعمال کی قدر و قیمت اللہ رب العزت کے ہاں اسی صورت میں ہوگی جب ساتھ ایمان بھی ہوگا۔ ایک آدمی جو ہے وہ زمین تیار کرتا ہے، وہ اس میں بڑی اچھی طرح ہل بھی چلاتا ہے، اس کو پانی بھی دیتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن اس میں بیج نہیں ڈالتا تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے بنیادی جو ضروری کام تھا وہ کیا ہی نہیں، وہ بیج ڈالے ہی نہیں۔ تو ایمان کی جو حیثیت ہے یہ بیج کی اور جڑ کی حیثیت ہے، باقی جو اعمال ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ پتوں کی اور پھلوں کی حیثیت ہے۔ تو اگر جڑ ہی نہ ہو، تنا ہی نہ ہو، تو پھر نہ پتے کسی کام کے نہ پھل کسی کام کے۔ اس لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے بعد جو ہے وہ نیک اعمال جب کیے جائیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کی قدر و قیمت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جب بھی ایمان کی حالت میں وہ نیک اعمال کرے گا تو اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کی جو گٹھلی کے اوپر ایک جو نقطہ سا ہوتا ہے جس میں سے پودا نکلتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں، اور اس کی جو کھجور کی جو گٹھلی میں جو لکیر سی ہوتی ہے جس میں ایک دھاگا سا باریک سا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر اتنا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جس کو اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ تل برابر بھی یا ذرہ برابر بھی، کہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی نیک عمل کیا ہو اور اس کو اس کا بدلہ نہ ملے، یا کسی نے نیک اعمال تو زیادہ کیے ہوں اور اس کو اس کے جو وہ انعامات جو ہیں وہ کم ملیں، ایسا نہیں ہو، بلکہ جس نے جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں، تو اللہ رب العزت ان کو جو ان کا بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ چلیے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سندخلہم، ہم انہیں عنقریب داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری، جاری ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا ابدا، ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات کے اعتبار سے، لیس بامانیکم، نہ تو تمہاری امیدیں کافی ہیں، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی امیدیں کافی ہیں۔ من یعمل سوءا، جس نے کوئی برائی کی، یجز بہ، تو اسے بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ، اور وہ نہیں پائے گا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیًا، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل، اور جو بھی عمل کرے گا، من الصالحات، نیک اعمال، من ذکر، مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، وہو مؤمن، جبکہ وہ مومن ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یدخلون الجنۃ، تو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نقیرا، ذرہ برابر۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی کا کوئی سوال ہو جی؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔